حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے. جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے. اب اس کی مثال سنیں، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے رب کے گھر کی طرف نکلتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ رہا، کیا میرا مہمان بن کر آ رہا ہے. تو اللہ تعالی یہاں پر جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، رزق کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جی. پریشانیوں کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جنت میں مہمانی کے لیے اس کے لیے سامان تیار کرواتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ رہا ہے، میرا مہمان بن رہا ہے. اے فرشتوں، اس کے لیے جیسے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے، اس کے لیے اسی طرح سے سامان کی تیاری کرنا شروع کر دو. تیاری کرنا شروع کر دو. وہ جتنی مرتبہ بھی صبح ہو یا شام مسجد کی طرف جائے گا، یعنی فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، جتنی مرتبہ بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرواتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. جس کی میزبانی رب کائنات کر رہا ہے. کیا بات، سبحان اللہ، کہ اس کے گھر میں آؤ تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی میزبانی ہماری کیا ہم کیسی تیاری کرتے ہیں، کھانا بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. وہ رب کائنات اس کے لیے جنت میں مہمانی کی تیاری کرواتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے گا نا، اب تو یہ میرے گھر میں آیا ہے نا، تو جب یہ میرے پاس آئے گا، یہ ساری جتنی تیاری جنت، اب جس کے لیے جنت میں تیاری کی جا رہی ہے تو اس نے پھر جنت میں بھی تو جانا ہی جانا ہے نا. آپ کے پاس مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے کھانے کی تیاری کر، وہ آئے گا کھانا کھائے گا، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے نا. اب جس کے لیے جنت میں تیاری شروع ہو گئی ہے کہ یہ میرے گھر میں آ رہا ہے، تو جب وہ جنت میں جائے گا، وہ ساری کی ساری آرائشیں، وہ سکون، وہ جو تیاریاں اس کے مرنے تک چل رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے انعامات کو عطا فرمائے گا. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے، یعنی اب بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی محسوس کر رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا شرعی عذر پایا جائے، وہ تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے. تو ہمارا کیا حال ہے جی؟ ہمارا ذرا سا گھٹنوں میں درد ہوا نہیں، سر میں درد ہوا نہیں، میچ اسی ویکھی جانا جی، ٹی وی اسی ویکھی جانا جی، باقی سارے کام کری جانے جی. بس کیا اللہ کے گھر کی طرف آتے پھر آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے. اب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے، ان اوقات میں وضو کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں گناہوں کو ایسے دھو ڈالتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اتنی فضیلت رب کے گھر میں آنے کی، اتنی برکتیں ہیں رب کے گھر میں آنے کی. ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس کے گناہ دھو دیے جائیں، اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں. دیکھو نا، ہم دعا مانگتے ہیں، مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، اے مالک ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے. تو کیسا پیارا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہاں طبیعت ڈھیلی پڑ رہی ہے، طبیعت تھوڑی خراب ہوتی، شیطان زیادہ دیر میں ڈال، ہاں تیری طبیعت خراب ہے، گھر ہی نماز پڑھ لے، گھر میں ہی نماز پڑھ لے. بندہ کہتا چل ٹھیک ہے یار طبیعت، ہاں کوئی نہیں، دین سے کیڑا سختی ہے، دین میں کون سا سختی ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو ہو جانی ہے.
نماز آپ نے گھر میں بھی پڑھی، نماز ہو جانی ہے آپ کی، لیکن جو فضیلت، جو برکت، جو رحمتیں آپ کو رب کے گھر میں ملنی تھی، وہ ان رحمتوں سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، وہ ان سے محروم ہیں آپ۔ نماز آپ کی ہو گئی، نماز آپ نے پڑھ لی، لیکن جو برکت، رحمت اللہ اپنے گھر میں اپنے بندے کو نچھاور فرماتا ہے نا، وہ رحمتیں، وہ برکتیں پھر نہیں ملتی، پھر اس سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں خوب پھل کھایا کرو، وہاں خوب پھل کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، مسجدیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میوہ کھانا کیا ہے؟ میوہ کھانا کیا ہے؟ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ مسجدیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں جی، لیکن یہ جنت میں جا کر میوہ کھانا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا